کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی دکان پر جائیں، کارڈ سے پیمنٹ کرنا چاہیں اور دکاندار فوراً کہہ دے سر آج کارڈ نہیں چلے گا، انٹرنیٹ بند ہے، صرف کیش چلے گا؟ یا پھر آپ نے کسی کو واٹس ایپ پر میسج بھیجنا ہو یا کسی ای میل کا انتظار کر رہے ہوں اور اچانک موبائل سگنل کم ہو جائیں، ویڈیو دیکھتے دیکھتے اسکرین پر وہی مشہور سا گول گھومتا ہوا لوڈنگ آئیکن آ جائے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ سست انٹرنیٹ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ آن لائن کلاس ہو، آن لائن میٹنگ ہو یا پھر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنا، اکثر لوگوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ نیٹ یا تو بہت سست ہے یا بار بار بند ہو جاتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جلد 5G ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے گی اور اس کے بعد انٹرنیٹ کی رفتار کئی گنا بڑھ جائے گی۔ یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی 5G پاکستان کے سست انٹرنیٹ کا حل ہے یا صرف ایک نیا وعدہ ہے جو ابھی حقیقت سے کافی دور ہے؟ چند دن پہلے پاکستان میں اہم پیش رفت ہوئی جب ملک میں 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی مکمل ہوئی، جس سے حکومت کو تقریباً $560 ملین حاصل ہوئے۔ یہ نیلامی اسلام آباد میں ہوئی اور اس میں پاکستان کی 3 بڑی ٹیلی کام کمپنیاں جائز، زونگ اور یوفون شامل تھیں۔ پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کے مطابق 5G کے لیے دستیاب 597 میگا ہرٹز اسپیکٹرم میں سے 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم فروخت ہو چکے ہیں۔ بولی کے دوران جائز نے تقریباً 190 میگا ہرٹز، یوفو نے تقریباً 180 میگا ہرٹز اور زونگ نے تقریباً 110 میگا ہرٹز اسپیکٹرم خریدا۔ حکومت کا خیال یہ ہے کہ اس نیلامی سے نہ صرف ٹیلی کام سیکٹر کو فائدہ ہوگا بلکہ صارفین کو بھی بہتر انٹرنیٹ مل سکے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہرٹز اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر سمجھیں تو اسپیکٹرم دراصل فضا میں موجود وہ ڈیجیٹل راستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے موبائل کالز اور انٹرنیٹ ڈیٹا سفر کرتا ہے۔ جب آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج بھیجتے ہیں یا آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا انہی راستوں سے گزر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک سڑک جس پر صرف 2 لین ہیں لیکن گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو ظاہر ہے وہاں ٹریفک جام ہو جائے گی۔ بالکل یہی صورتحال پاکستان کے انٹرنیٹ کی بھی ہے۔ پاکستان میں اب تک ٹیلی کام کمپنیوں کے پاس صرف 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم موجود تھا، لیکن پچھلے چند سالوں میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ لوگ زیادہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، زیادہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی محدود راستہ اب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صارفین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سست انٹرنیٹ، کال ڈراپ اور سگنل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اس معاملے میں اپنے خطے کے کئی ممالک سے پیچھے ہے۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش نے اپنی ٹیلی کام کمپنیوں کو 600 میگا ہرٹز سے زیادہ اسپیکٹرم استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹیلی کام ماہر پرویز افتخار کے مطابق اگر کسی ملک میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ کو واقعی بہتر بنانا ہوتا ہے تو کم از کم 900 میگا ہرٹز اسپیکٹرم ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ مقدار اس سے کافی کم ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ اکثر اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئی اسپیکٹرم نیلامی کے بعد ملک میں انٹرنیٹ کی صورتحال بہتر ہوگی اور سال کے آخر تک بڑے شہروں میں 5G سروسز بھی شروع ہو جائیں گی۔ ٹیلی کام کمپنیاں جائز سے کہنا ہے کہ اضافی اسپیکٹرم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے 4G نیٹ ورک کو مزید مضبوط بنانا چاہیں گے اور پھر مرحلہ وار بڑے شہروں میں 5G بھی متعارف کروایا جائے گا۔ اسی طرح زونگ کے مطابق نئے اسپیکٹرم سے صارفین کو کئی گنا زیادہ رفتار، بہتر نیٹ ورکنگ اور زیادہ بہتر کوالٹی ملے گی۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت بھی موجود ہے۔ کئی ماہرین کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے صرف 5G ضروری نہیں۔ ٹیلی کام ماہر اسلم حیات کے مطابق اگر حکومت اسپیکٹرم میں اضافہ کر دے تو موجودہ 4G نیٹ ورک بھی کافی بہتر ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ آپ کو بہتر انٹرنیٹ مل جائے اور 5G چاہیے بھی نہ ہو۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی 5G استعمال کرنے والی صارفین بہت کم ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں صرف 2% ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اسمارٹ فونز پر 5G سپورٹ کرتا ہے، یعنی 5G چل سکتا ہے۔ یعنی زیادہ تر لوگ اب بھی ایسے موبائل فون استعمال کر رہے ہیں جن میں صرف 2G یا 4G ٹیکنالوجی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بننے والے تقریباً 60% مقامی موبائل فونز اب بھی صرف 2G سپورٹ کرتے ہیں یا 3G سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 5G شروع بھی ہو جائے تو ابتدا میں یہ صرف محدود طبقے کو ہی فائدہ دے گا، یعنی وہ لوگ جن کے پاس مہنگے آئی فون، سیمسنگ یا ہائی اینڈ چینی ٹیکنالوجی موجود ہے وہی 5G کو استعمال کر پائیں گے۔ عام صارف کے لیے شاید 4G ہی سب سے اہم ٹیکنالوجی رہے گی۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ 5G کا اصل فائدہ صرف موبائل صارفین کو ہی نہیں بلکہ بڑے انڈسٹریل سیکٹر کو بھی ہے۔ مثال کے طور پر جدید ایگریکلچر فارمز جہاں سینسرز کے ذریعے زمین اور فصلوں کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، یا اسمارٹ فیکٹریز جہاں مشینیں ایک دوسرے سے براہ راست رابطہ کرتی ہیں۔ اسی طرح مستقبل میں کلاؤڈ سروس،
ڈیٹا سینٹرز اور AI سسٹم زیادہ استعمال ہوں گے تو 5G کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی۔ تو اصل سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان واقعی 5G کے لیے تیار ہے؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنا ضروری ہے، چاہے ابتدا میں اس کا استعمال کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہی ہے، اور اگر پاکستان نے ابھی سے تیاری شروع نہ کی تو پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیاں پہلے ہی کئی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں، جیسے زیادہ ٹیکسز، سخت ریگولیشنز اور روپے کی قدر میں کمی۔ اس میں پورے ملک میں 5G انفراسٹرکچر لگانا ایک مہنگا اور مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم جناح ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ عثمان عارف کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔